السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ود عدنان سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر۔ آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 سال رہے، پھر کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ بیت اللہ کی چابی عثمان شیبی کے پاس تھی۔ وہ دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، چونکہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمانے والے تھے۔ دل کو بے پناہ صدمہ تھا۔ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اس لیے آپ نے شیبی سے کہا، اے شیبی، تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اندر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس نے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تم نے باپ دادوں کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، واپس ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ جائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی، یاد رکھ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جاؤ، ایسی باتیں بہت سنی ہیں۔ اس وقت شیبی اقتدار کے غرور میں مست تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے کس اور بے بس ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ والوں کی اکثریت تھی، اقتدار تھا، دولت اور قوت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ واپس چلے آئے اور سفر ہجرت فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین گھبرا اٹھے، ڈر رہے تھے کہ آج تو ہم سے ایک ایک ظلم کا گن گن کر حساب لیا جائے گا، آج ہماری خیر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا اعلان فرما دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ مسجد حرام میں تشریف لائے، فرمایا، شیبی کو بلاؤ۔ وہ آیا، کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کعبے کا دروازہ کھولا، آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں شیبی بیٹھا ہوا تھا، اور شیبی وہی کھڑا ہوا جہاں آپ کھڑے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبی، وہ وقت یاد ہے کہ میں نے لجاجت میں التجا کی تھی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے، تو نے ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا۔ تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، دیکھ لیا۔ بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں آپ کھڑے تھے، اور آپ اس جگہ ہیں جہاں میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس نے ایک جملہ کہا، میں ایک کریم بھائی اور ایک کریم پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے شیبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح گستاخانہ انداز اختیار کیا تھا۔ لیکن اب جب کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور عفو درگزر کا
निराला अंदाज अख्तियार करते हुए फरमाया, ऐ शेबी, ये काबे की कुंजी तेरे हवाले करता हूँ, क़यामत तक तेरे ही ख़ानदान में रहेगी, कोई दूसरा इसे हासिल नहीं कर सकेगा। आज से तू और तेरा ख़ानदान क़यामत तक के लिए कुंबे का मतवाली और मुहाफिज है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम सच्चा और बहुत अच्छा मज़हब है। वो अपने दुश्मन को भी मुआफ़ करने की तालीम देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी भर यही मामूल रहा कि अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कभी किसी दुश्मन से बदला न लिया। इसलिए तुम भी दुश्मनों को मुआफ़ करना सीखो और इसकी आदत डालो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।